سورہ انفال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وما رمیت، اور اے محبوب آپ نے کنکریاں اور خاک کو لے کر نہ پھینکا، اذ رمیت جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما بلکہ اللہ نے اسے پھینکا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی کیا معنی ہے کہ جب آپ نے مٹی پھینکی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے آپ نے نہ پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ تو اس سے مراد یہ فرمایا گیا کہ پھینکنا تو آپ کا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور تھا اور کافروں پر رعب و دبدبہ اللہ نے نازل فرما دیا، کیونکہ نبی کا جو فعل ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ذریعے آزمائے، اس کا امتحان ہو مومنوں کا، اور جو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ بدری صحابہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اس واقعے میں یہ بھی نصیحت ہے بے شک اللہ تعالی کافروں کے فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے مسلمانوں تم فتح طلب کر رہے تھے تو تمہیں فتح مل گئی۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے، اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ تم فیصلہ طلب کر رہے تھے، فیصلہ تمہیں مل گیا، فیصلہ آ گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کفار ہیں، کہ کفاروں نے جب یہ غزوہ بدر کے موقع پر لشکر لے کر ابو جہل نکلا تو یہ خانہ کعبہ پر گیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے، اور اگر حضور حق پر ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ تو اس وقت تمام کافروں نے اس کی یہ بات سنی تھی، تو فرمایا کہ اے کافروں، تم نے فیصلہ طلب کیا تھا، اب فیصلہ آ گیا، اب تمہیں اس بات کو یقین کر لینا چاہیے کہ حضور ہی حق پر ہیں اور اسلام ہی سچا دین ہے۔ وَإِن تَنْتَهُ، اور اگر تم باز آ گئے اور توبہ کر لی، ایمان لے آئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، نعود، تو ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا لشکر، تمہارا مال اسباب تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثرت سے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہر آیت پر ہمیں غور کرنا ہے، جب ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، بس یہی غور کریں کہ ہمارا محاسبہ اس میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فوراً غور کر لیں کیا ہم اس آیت پر عمل پیرا ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں نیک بنا دے گی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ نہ پھیرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو، جس کلام کو سنتے ہو اس پر عمل کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تم بھی ایسے نہ ہو جانا، بلکہ سنو بھی اور عمل بھی کرو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے
کہ عمل کا پہلا اسٹیپ ہے سننا. جب تک سنیں گے نہیں اس وقت تک سمجھیں گے کیسے, اور جب تک سمجھیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ اس کے کان بھی ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں, ان کی زبان بھی ہوتی ہے, لیکن وہ زبان سے گفتگو نہیں کر سکتے. آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن علم حاصل نہیں کر سکتے, صرف مخصوص چیزیں وہ سمجھتے ہیں, یعنی کھانے پینے کی ان کو سمجھ ہوتی ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کافروں کو اور گناہگاروں کو جانور قرار دیا گیا. فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور وہ ہیں جو بہرے ہیں, گونگے ہیں, وہ سمجھ نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اور اگر اللہ ان میں خیر کو جانتا تو ضرور انہیں اپنا کلام سنا دیتا. مطلب یہ کہ یہ اگر اللہ کا کلام غور سے سن بھی لیں پھر بھی ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اور اگر اللہ انہیں اپنا کلام سنا دے, لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو. اذا دعاکم, جب وہ تمہیں بلائیں, لما یحییکم, اس کام کے لیے جو کام تمہیں زندہ کر دے گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بلائیں گے تو حضور کی خدمت میں آنا اور حضور کو جواب دینا تمہاری روحانیت کو زندہ کرے گا, تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نماز ادا کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا تو فرض نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, پھر حضور کی خدمت میں آئے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. حضور کی خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے آپ کو بلایا تو آپ کیوں نہیں آئے, تاخیر کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگے میں فرض نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کیا قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو جواب دو. اس آیت کریمہ کے تحت اور اس حدیث پاک کے تحت مفسرین, محدثین اور علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ صحابہ کرام پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرض کر دیا گیا کہ حضور کے بلانے پر نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو, فرض نماز بھی, تو صحابی پر لازم ہے کہ حضور کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے اور حضور جو کام کہیں وہ کام کرے. لیکن والدین کے بلانے پر بھی بسا اوقات نفل نماز توڑنے کی اجازت ہے, لیکن فرض, واجب اور سنت موقدہ نہیں توڑی جا سکتی. نفل نماز توڑنے کی اجازت ہے, وہ بھی بعض صورتوں میں والدین کے بلانے پر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو دیکھیں, نفل نہیں, واجب نہیں, فرض کی بات ہو رہی ہے. اور پھر والدین کے بلانے پر نفل اگر چھوڑتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہے, اور حضور کے بلانے پر فرض نماز سے ہٹ کر حضور کی طرف جاتا ہے. فرمایا وہ اب بھی نماز کے اندر ہی ہے, یہاں تک کہ حضور سے کلام کرے, حضور کی خدمت میں حاضر ہو, حضور جو کام کہیں وہ کر کے فارغ ہو. جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی وہیں سے وہ شروع کرے گا, یعنی دوبارہ شروع سے نماز نہیں پڑھنی, اور اس دوران اسے مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. اس سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی تعظیم و توقیر وہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر تھی.